أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمد للہ۔ الحمدللہ۔ تو آج انشاءاللہ ہم لوگوں نے کیا سبق پڑھنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم لوگوں نے پہلا صفحہ جو ہے آج انشاءاللہ مکمل کر لینا ہے، یعنی کہ اس کا چوتھا اشارہ، اشارہ ڈی جو ہے وہ ہم کر لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کو شروع کر لیتے ہیں۔ آپ کا بیچ نمبر آپ نے یاد رکھنا ہے 276 ہے۔ میں آپ کی ٹیچر حفصہ سہیل ہوں، اور میرے ساتھ کون ہوتا ہے؟ سسٹر نورین اکرم۔ ٹھیک ہے، تو ان کو بھی آپ گروپ وغیرہ میں میرے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک دفعہ اس کا اعادہ کر لیتے ہیں ہم لوگوں نے کس طرح سے 5 صفحات پڑھنے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم جو ہے QC2 میں مصحف سے ڈائریکٹلی پڑھیں گے اور پہلے 5 صفحات پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر کس طرح سے کمبائن کر لیا؟ سورہ فاتحہ کو اور سورہ البقرہ کی پہلی 4 آیات کو ایک پیج پہ جو ہے وہ کمبائن کر لیا اور اس کو 4 اشاروں میں ڈیوائیڈ کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد کس طرح سے ہم نے کرنا ہے؟ اس طرح سے پہلا رائٹ ہینڈ ہم لیں گے، اس کے اوپر ہم نے اشاروں کے ذریعے جو ہے اس کے مضامین کو یاد کر لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلا پیج جو تھا یہاں سے انگوٹھے سے آپ شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے فرسٹ 5 پیجز، یعنی کہ پہلا جو آپ کا ربع ہے 1/4 پارٹ جو ہے وہ انشاءاللہ QC2 میں کر لیں گے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ پہلے ہدایت کا ذکر تھا، ٹھیک ہے؟ سورہ فاتحہ سے ہمیں پتہ چلا، ہم نے دعا کی ہدایت کی، پھر اس کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ ہدایت کس کو ملتی ہے اور کس کو نہیں ملتی، اور اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے ان کو ہدایت ملی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے آپ لوگ بھی ہاتھ کھول کے پریکٹس کیا کریں۔ 1 اور یہ 2 اور 3 ہو گئے، اور یہ 4 اور 5 ہو گئے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ شارٹ یہ بلکہ پورے پورے اشارے لکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ 1 ایٹ اے ٹائم ہم لوگ کہتے جائیں گے۔ تو آج انشاءاللہ ہمارا جو یہ تھا، اس کو کیا ہو گیا جی، یہ جو تھا نا 1 پیج 1 تھا، یہ ہر انگلی ایک ایک صفحہ ہے، ٹھیک ہے؟ 1A B اور C ہم کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ اشارہ نمبر D کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ گرامر بھی کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر اس کا مطلب ہے نیکسٹ کلاس سے ہم نے صفحہ نمبر 2 بھی سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ہم کس طرح سے آسانی سے یاد کر سکیں گے، کیونکہ وکیبلری اور جو ہے وہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کے اشارات بنائے اور فکروں کے ذریعے ہم نے معنی یاد رکھنا ہے۔ اشارے کیا کرتے ہیں؟ زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں، اور جو فکرے ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی، آپ سمجھ لیں زنجیریں ہوتی ہیں، جو کہ ایک پھر بڑی زنجیر بن جاتی ہے پوائنٹرز کی، ٹھیک ہے؟ پوائنٹر یا اشارے۔ سب سے پہلے کیا تھا؟ اللہ کی تعریف، اور پھر اس کے بعد یعنی کہ اگر ہم دیکھیں اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کے صفات، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ہم اس کا مختصر اشارے کریں گے، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ کوئی ایک جتنا میرے ساتھ ریوائز کر دے یہ جی۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے آپ لوگ اپنی بک کے اندر ویسے تو ہائی لائٹڈ ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تو کر لیں، تاکہ آپ کو اشارات کے نام بھی بآسانی یاد ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ جیسے الحمدللہ رب العالمین سے ہم نے یاد کر لیا کہ اللہ کی تعریف کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ ساتھ کلر کوڈنگ بھی ہوئی ہے، ٹھیک؟ پھر اس کے بعد ہدایت کی دعا کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے؟ ہم نے QC1 میں پڑھا تھا، یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ بھی ہے۔ اور متقیوں کے لیے ہدایت کیسے یاد کریں گے؟ ہدی للمتقین، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ متقیوں کے لیے ہدایت۔ تو جب آپ دیکھیں گے نا، ایک تو آپ کو ورڈ کا معنی بھی یاد آ جائے گا، اس کے علاوہ جو ہے آپ کو اشارے کا نام بھی یاد آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر متقیوں کی صفات جو ہے انشاءاللہ آج ہم پڑھنے لگے۔
ٹھیک ہے، ایک دفعہ دوبارہ دہرا لیتے ہیں جی۔ سسٹر عاتقہ آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، اس کے اشارے ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اللہ کی السلام تعریف۔ علیکم جی وبرکاتہ۔ اللہ کی تعریف، جی ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ۔ یعنی تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ اب مجھے امید ہے آپ کو یہ یاد ہو گیا ہوگا، الحمدللہ۔ تو تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ آج ہمارا چوتھا اشارہ ہے متقیوں کی صفات، اور پچھلی آیات سے اس کا کیسے ربط ہے یا تعلق ہے۔ تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے دیکھا سورہ فاتحہ میں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد ہم نے دعا جو مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیں، اور پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لاسٹ والے جب ہم دیکھ رہے تھے اس میں تھا کہ قرآن میں کوئی شک نہیں، سب سے پہلا بلیف جو ہے اس پہ بات پہ ہمیں پختہ یقین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اب متقین کون ہے، آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے ہدایت کس کو ملتی ہے، متقین کو ملتی ہے۔ اور آج ہم دیکھ لیں گے کیا کوالٹیز ہوتی ہیں جو متقی یا پرہیزگار بناتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے پہلے اسباق دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تلاوت کر لیں گے۔ متقیوں کی 5 صفات اس پہ بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی کیا ہے، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، آسمانی کتابوں پر اور قرآن مجید پر اور اس سے پہلے نازل کردہ آسمانی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو بھی ڈسکس بھی کریں گے۔ اور اس کے بعد کیا چیزیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 5 صفات ہیں، ہم لوگ اس کو پڑھیں گے، اور آپ لوگوں نے اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ ہم لوگوں میں کون کون سی صفات ہیں اور کس پہ ہم ورک کر سکتے ہیں زیادہ کرنے کے لیے، کیونکہ جتنی ہماری اچھی پختہ یہ ہوں گی تو ہم انشاءاللہ متقیوں میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر ہمیں قرآن سے ہدایت مل سکے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اور یہاں پہ پھر ایک آیت جو ہے وہ نیکسٹ پیج پہ ہے، لیکن کیونکہ یہ مضمون کا حصہ ہے تو ہم اسی کے ساتھ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو سپوز یہ پورا ہم نے پڑھ لیا، متقین کی صفات بھی پڑھ لیا، اور اس کے بعد کیا بات آئی ہے کہ کون سے لوگ فلاح پائیں گے، کون سے کامیاب ہوں گے، جن میں یہ 5 صفات ہوں گی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، یہاں دیکھ لیتے ہیں قرآن کتنا آسان ہے۔ یہ ویکیبلری کے ورڈز دیکھ لیں، پہلی آیت میں 2، 3، 1، 2 اور 1، یعنی کہ اوسطاً 2 یا اس سے کم الفاظ جو ہیں ہمیں ایک لائن میں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک ہم نے بات دیکھی تھی جب ہم ڈسکس کر رہے تھے اپنا آبجیکٹیوز بھی، کہ ہم لوگوں کو قرآن فہمی میں یا قرآن کو سیکھنے میں 2 مین چیلنجز آتے ہیں۔ ایک کیا ہوتا ہے، الفاظ کے معنی یاد رکھنا اور گرامر۔ تو الفاظ کے معنی کیسے یاد کریں گے ہم، اشارات اور فکروں کے ذریعے، اور اس کے بعد گرامر کیسے کہتے ہوتے ہیں، ٹی پی آئی کے ذریعے کہتے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آسانی سے ہم کر بھی لیں گے الحمدللہ۔ آپ لوگوں نے عادت ڈالنی ہے کہ ہر سلائیڈ کے بعد یا ہر ٹاپک کے بعد یا جب بھی خیال آ جائے پڑھتے ہوئے آپ نے دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا، ٹھیک ہے جی۔ آگے آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، ترجمہ اور شرح دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز دیکھ لیں کہ ہر سطر میں 3 الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہم لوگوں نے دیکھ لیا۔ تو جیسے ہی نیا فکر آئے گا تو ہم لوگوں نے اپنا وہ والا فارمولا بھی لے کے آنا ہے۔ کون سا فارمولا ہے، R5S، پھر R5S 10 اور لاؤڈ، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ چلیں جی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ پہلے آیت نمبر تیسری دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے کتنی ٹوٹل آیات پڑھنی ہے، 3، 4 اور 5، ایک ایک کر کے ہم اس کو دیکھتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، الذین، جو لوگ، ٹھیک ہے۔ اب کون سے لوگ، کس کی بات ہو رہی ہے،
کس کے لیے ہدایت ہے؟ ہدل متقین للمتقین متقین کے لیے جی، تو اللہ زینہ متقین جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کنیکٹنگ ورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے کنٹینیو کرے کہ وہ لوگ، اب بیان کیا جا رہا ہے کون سے لوگ، ٹھیک ہے؟ متقین کون ہے؟ جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر، اور اس کے بھی ٹکڑے وغیرہ بھی دیکھتے ہیں، اور قائم کرتے ہیں نماز، اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ زینہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیا ہے، یہ کنیکٹنگ ورڈ ہے، یہ پچھلی والی بات کی ایکسپلینیشن کر رہا ہے یا اس کو پیچھے سے جوڑ رہا ہے، ٹھیک ہو کیا؟ اب یؤمنون کا کیا مطلب ہے؟ ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ یہ والا جو فعل ہے یہ ہم QC 3 میں اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی لیکن آپ نے اس کا معنی یاد رکھنا ہے، اس کا ٹیبل ابھی ہم نہیں کریں گے۔ ایمان لاتے ہیں غیب پر، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ اس کے کتنے ٹکڑے بن گئے؟ 1+1 بالغیب، ہے نا؟ اور اس کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ الگ ہی ہوتا ہے ٹکڑا، جیسے اور والا معنی جو آ رہا ہے، تو لیکن لکھا کیسے جا رہا ہے؟ وا اور فا بالکل اس میں کوئی سپیس نہیں ہوتی، وہ نیکسٹ ورڈ کے ساتھ عربی میں کس طرح اٹیچڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کتنے ٹکڑے ہیں اس والے اتنے سے فکرے کے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ 1+1 ہو گیا، اور تین یہ الصلاۃ، ٹھیک ہو گیا؟ اور قائم کرتے تین ہیں ہو گئے۔ نماز، جی، تو اوپر آپ اپنی بک پہ ساتھ ساتھ لکھ بھی لیا کریں، ٹھیک ہے؟ تاکہ بعد میں آسانی ہو۔ وَمِمَّا، اب یہ جو مما ہے نا، یہ تجوید کا ایک رول ہے، کیسے اکٹھا ہو گیا؟ یہ اصل میں کیا تھا؟ من پلس ما، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ اکٹھا ہوا، ادغام ہو گیا، مرج ہو گیا، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں مما، ٹھیک ہے؟ اور اس سے جو، تو یعنی کہ آپ نے اس میں بتانا ہے 1+1+1، اور اوپر چھوٹا سا یہ آپ لکھ بھی لیجئے، ٹھیک ہے؟ رزقناہم، ٹھیک ہے؟ رزقناہم، اس کے کتنے ٹکڑے لگ رہے ہیں؟ دو، 2، ٹھیک ہے؟ کون کون سے؟ رزقنا اور ہم۔ ہاں، تو یہ یہ ہمارا مجھے تو کون سا ٹیبل 3 تھا؟ لگ رہے ہیں۔ کتنے لگ رہے ہیں آپ کو؟ رزق نا، اچھا، کون کون سے لگ رہے ہیں آپ کو؟ کون سی سسٹر ہیں یہ؟ ایک مجھے تو تین رزق تین اور لگ رہے نا ہیں، الگ ہے اور ہم الگ ہے۔ تین لگ رہے ہیں مجھے تو۔ کون سی سسٹر جی بول مجھے رہی بھی ہے؟ تین رزق ایک دیا منٹ، ہم ایک نے منٹ، ان کو۔ ہینڈ ریز کریں اور پھر بولے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مچھلی منڈی بن گئی ہے۔ جی سسٹر روبینہ، آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی جی میں کہہ رہی ہوں اس کے 3 ٹکڑے ہیں، کون ایک کون سے لگ رزق، رہے ہیں؟ ہوں رزق ہوں۔ نا الگ ہے اور ہم الگ ہے۔ اچھا، سب سے پہلی بات ایک چیز آپ سوچ لیں، یاد رکھ لیں، بلکہ ہم QC 1 میں بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہوتے تھے، آپ نے ٹکڑے بنانے ہیں، اس کا کیما نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اب جو آپ کا ایک فعل ہمارے پاس ہے رزقہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ٹیبل پڑھ لیتے ہیں۔ رزقہ، رزقو، رزقتا، رزقتو، رزقتم، رزقنا، ٹھیک ہے؟ یہ پورا کا پورا فعل کے ایک فیل، اندر، میں ٹیبل کے سمجھ اندر گئی، ورڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جو فیل کے ٹیبل میں ٹکڑے نہیں ورڈز آئیں گے ہوتے، نا، ٹھیک ہے۔ جی، جو ٹیبل میں افعال آئیں گے، ورڈز آئیں گے، اس کے ہم نے ٹکڑے نہیں بنانے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ 1+1 ہے، اس کو آپ الگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ شاباش، اچھا جی، الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد ينفقون، اور اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ دیکھیں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو الف صغیر آ جاتا ہے نا، اصل میں اس طرح بھی اس کو لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو الف مد کے برابر ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ ہم نے رزق دیا ان کو، اب آپ کو تھوڑا زیادہ واضح ہو گیا ہوگا کیونکہ پہلے تو اکٹھا ملا کے لکھا ہوا تھا۔ ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کی تھوڑی سی ساتھ ساتھ شرح دیکھ لیتے ہیں۔ اب متقین ہیں کون، ان کی صفات دیکھ لیتے ہیں کون کون سی۔ سب سے پہلی جو اس کی صفہ ہے، جو ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے کیونکہ یؤمنون جو ہے ایمان، اور اردو کی ہیلپ سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ ایمان والی کوئی بات ہو رہی ہے نا؟ تو پہلی صفہ جو ہے یا صفت ہے ایک متقی شخص کی، جو ہمیں بنائے گی متقی، کون کون سی ہیں؟ سب سے فرسٹ ہے کہ وہ غیب پہ ایمان لائے، ٹھیک ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کوئی چیز ہمارے سامنے ہو، ہم اس کو دیکھ کے کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، یقین آ گیا ہمیں، لیکن ایک ہوتا ہے غیب، جیسے ہمارے کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں اس میں؟ تقدیر آ جاتی ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، آخرت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا کیا آ جاتا ہے؟ اب ہم تو قبر اور موت، حشر۔ موت کا وقت بھی ہوئی ہے نا غیب، جی موت جیسے ہے ہاں، یہ ہماری۔ ساری چیزیں، ٹھیک ہے؟
موت تو خیر ہم لوگوں کو پتہ ہے، ہم لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے بھولے ہوتے ہیں، ہم لوگ سوچتے ہیں دوسروں نے ہی مرنا ہے، ہم تو کبھی بھی نہیں مریں گے، ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری اس سے دور ہوتی ہیں، ہم اس کو فیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم لوگ ابھی ہمیں نہیں پتا کہ فرشتے ہوتے ہیں یا اس طرح، ہم لوگ اس کو فیل نہیں کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غیب کے اندر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم نے سب سے پہلی چیز کیا ہے، اس پر غیب پر ایمان لے کر آنا ہی ہے ہم نے. ٹھیک ہو گیا. پھر یہاں پہ تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن لکھی ہے، جیسے فرشتوں پر ہم لوگوں نے ایمان لانا ہے، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی آ جائے گی، جنت آ جائے گی، جہنم آ جائے گی، اچھی بری تقدیر آ جائے گی. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہوں گی. اب ٹھیک ہے، تو اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں، اس کے اوپر چھوٹا سا آپ لوگ لکھتے ہیں 1. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو یاد رہے. چھوٹی سی یہاں پہ آپ ایکسپلینیشن بھی اپنی بک میں لکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب نمبر 2 جو ہے وہ کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کیا کرتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نماز قائم کرتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، تقویٰ بڑھ جاتا ہے. تقویٰ کیا ہوتا ہے، ڈر. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کا ڈر. اور کیا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، اور ہم اپنی خوشی سے جو ہے وہ جو بھی کام کریں وہ کریں. ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں، جب ہم انسان نماز پڑھتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے تقویٰ بھی بڑھ جاتا ہے، ظاہر ہے اس کو پھر فکر بھی ہوتی ہے، اور اس کا جو ایمان ہوتا ہے نا وہ مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کی گئی کہ کئی دفعہ ہمارے مسلم لیڈرز ہوتے ہیں، وہ آیات کی عجیب و غریب تشریح بتا دیتے ہیں. اس کا ایک یہ ان لوگوں نے پہلو بیان کیا ہوا ہے کہ سپوز وہ نماز جو ہے پابندی سے نہیں پڑھتے، اور کیا ہوتا ہے پھر اس کا مطلب ہے ہدایت، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہدایت کن لوگوں کو ملے گی، قرآن سے. ٹھیک ہے، ابھی بات ہوئی تھی نا پچھلے آیات میں، ہدی للمتقین. اب یہ متقین کی صفات ہیں، ایک تو غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا. تو یہاں بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ نماز پابندی سے قائم نہیں کرتے، اس لیے ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے، یا مے بی اس کے اندر تھوڑی کمی ہوتی ہو، پھر اثر بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد تیسری جو چیز آ رہی ہے، اچھا ایک اور آپ نے نوٹ کرنا ہے، یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا یا تو غیب پر ایمان لائیں یا تو نماز قائم کر لیں، کوئی ایک چیز کر لیں. یہ ساری چیزیں پارٹ ہیں، اکٹھی ہیں، یہ ساری موجود ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک متقی بننے کے لیے یہ ہمارے میں ہونی چاہیے. اس میں کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی چوائس نہیں ہے، اور نہیں لکھا ہوا، بلکہ کیا ہے، اینڈ دس، دس اینڈ دس. ٹھیک ہے، تو اب تیسری چیز کیا آ گئی ہے جی، ایک سیکنڈ ہے. جو رزق دیا ہے اس سے خرچ کر. جی، اچھا، تیسری بات یہ آ رہی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، رزق دیا ہے، اس میں سے ہم نے خرچ کرنا ہے. اب یہاں پہ صرف زکوٰۃ کی بات نہیں رہی، وہ تو ہمارا فرض ہے نا، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے صدقہ، خیرات، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، دوسروں کا خیال، بیوی بچوں پر خرچ کرنا، غریبوں پہ خرچ کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو امیر ہوگا، بہت مالدار ہوگا، وہ دے گا. یعنی یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے، اور یہ بھی بات نہیں ہو رہی کہ سارا ہی دے دو. بات کی جا رہی ہے کہ جو ان کو دیا ہے، جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا، چاہے جتنا بھی دیا ہے، جتنا وہ دے سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور چیز اس میں بڑی مزے کی لکھی ہوئی ہے کہ ہدایت کا راستہ جیب سے بھی ہو کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ تو نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے فار ایگزامپل کسی کو کچھ دیا ہے تو وہ اس پہ بیٹھ ہی جائے، سوچے ہی نہ دوسروں کا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ ہم نے یاد رکھنا ہے، یہ صرف امیروں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جس کو جتنا رزق دیا ہے اس میں سے وہ جتنا کر سکتا ہے استطاعت کے مطابق اس کو وہ خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ. اب اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں باقی کی، تاکہ اکٹھی ان کو پھر کنکلوڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اور وہ لوگ جو الذین، اور وہ جو، اب یہ کنٹینیو ہو رہی ہے بات، واو آ گیا نا، اس کا مطلب ہے پیچھے بات سے یہ کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اور فردر اس کو ایکسپلین کرا ہے متقین کو، اور وہ لوگ جو، اب یعنی کہ یہ نیکسٹ اس کی آگے کتنی ابھی تک پڑھ لی ہیں؟ 2 صفات، 3 پڑھ لی ہیں نا، یہ چوتھی ہو گئی، تین پڑھ چوتھی. ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما، یہ 1+1 ہو جائے گا، اس پر جو، مائکس کائنڈلی میوٹ کر لیں، شور آ رہا ہے پیچھے سے، ایک منٹ، ٹھیک ہو گیا، اچھا، اور کیا بات ہو رہی ہے؟ جی، آم، جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہوگی؟ اچھا اس کو بھی دیکھتے ہیں، پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، وما، اور جو انزل نازل کیا گیا، من قبلک، من قبل اور لک، ٹھیک ہے، یعنی کہ قبل پلس یہ 1+1 ہو گیا، وہ بالآخراتی، و با ہو گیا اس کے اندر، اور آخرہ 1+1+1، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو اس طرح سے اگر آپ کر لیں تو یہ ہمارے ٹکڑے بن گئے، ہم یوقنون، وہ سب یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اچھا جی، والذین، اس کے بارے میں بات ہو گئی، پھر یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں انزلہ، یہاں پہ ایک ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے، اس کا ترجمہ بھی دیکھیں، نازل کیا گیا، ٹھیک ہے، اگر ہمارے پاس ہوتا اس نے نازل کیا، ایک فعل ہوتا ہے انزلہ، اس نے نازل کیا، لیکن یہاں کیا بات ہو رہی ہے، ہماری کچھ بات ہوئی تھی کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی جیسے لم یلد ولم یولد میں بات ہوئی تھی نا سورہ اخلاص کے اندر، کہ ایک پیسو وائس ہوتا ہے، ایک ایکٹیو وائس ہوتا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا، اس کے اندر ہمیں نہیں پتا کہ کیا کرنے والا جو ہے وہ کون ہے، نہ وہ جنا گیا، تو اسی طرح یہاں پہ بھی یہ آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ یہ پیسو وائس ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، ابھی کے لیے یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے انزلہ، اگر ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا اس نے نازل کیا، لیکن یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، نازل کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس کے بھی 2 ٹکڑے کر لیں، اور جو نازل کیا گیا اس آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہی اس میں آ جائے گی، اور کیا آ جائے گا، قرآن آ جائے گا، ٹھیک ہے، احادیث بھی تو ہوتے ہیں نا، حدیث قدسی وغیرہ بھی ہم پڑھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے کوئی بات بتاتے تھے نا، ٹھیک ہے، تو وہ سارا کچھ، اب یہاں پہ قبل اور کا، یعنی آپ اس کا ٹیبل بھی بنا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ قبلہم، یہ ساری چیزیں آپ پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ٹیگز بھی آ گئی، ٹھیک ہے، تو یہ کا کس کی طرف جا رہا ہے، یا آپ کو کیا لگ رہا ہے کس کی طرف پوائنٹ ہو رہا ہے؟ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ نبی وسلم، صلی اللہ علیہ جی، وسلم. اسی صلی طرح اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بالآخراتی، اور پر آخرت، ٹھیک ہے، اور آخرت پر، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بات ہو گئی، یہ فورتھ صرف، یہ فورتھ اس کی صفت آ گئی، اور یہ کون سی آ رہی ہے، ففتھ والی آ گئی، وہ بالآخراتی ہم یوقنون، اور آخرت پہ وہ سب یقین رکھتے ہیں، کون سا، جو متقین ہوں گے، ہے نا، تو یعنی یہاں پہ اس کی تھوڑی سی اس کو یو کی نون کو یقین سے آپ ریلیٹ کر لیں، اور یقین کیا ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا، ہم شور ہوتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے والا یقین جس میں کوئی ذرا سا بھی نہ ڈاؤٹ ہو، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا،
تو چوتھی صفت کیا تھی؟ یعنی کہ یہاں پہ آپ سے پہلے والی کیا بات تھی؟ یعنی جو آسمانی کتابیں تھیں ان کی بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ توریت، زبور، انجیل، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جو قرآن ہے، احادیث ہیں، اس پر ایمان لائیں۔ کون لوگ ایمان لائیں؟ یہ بات ہو رہی ہے کہ متقین میں ایک یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ ان کا یقین ہونا چاہیے، کس پہ؟ آسمانی کتابوں پہ، پھر قرآن پہ، احادیث پر۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر یہ بات نہیں یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے کہ انزلہ من قبلک، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ بات نہیں کی گئی کہ بعد میں۔ کیوں نہیں کی گئی؟ کیونکہ بعد میں کوئی کتاب ہی نہیں آئی، نہ آنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی رسول بھی نہیں آنا۔ تو یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا نبی آیا ہے، یہ اس طرح قادیانی وغیرہ، تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے پاس اس کا ثبوت بھی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ آگے آ جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پانچویں جو اس کی صفت ہے، آخرت پر مضبوط ایمان۔ یعنی ہم لوگ جو بھی کام کریں گے، ہم نے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر کرنا ہے۔ یہ ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھی تھی نا، ایک کامیاب انسان کی عادت۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے یہ ایک متقین کی صفت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آخرت پر یقین رکھنا ہے، جو بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے، وہ جو بھی کام کرے گا اگر اس کا آخرت پہ یقین ہوگا، اس کو پتہ ہوگا میں نے اس کا جواب دینا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ اگر کوئی نیک کام کرے گا تو اس کو امید ہوگی کہ انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو ایک دفعہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ والی جو آیت ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں ہم ساتھ میں، اور یہ اگلے صفحے پر ہے لیکن کیونکہ یہ مضمون کا حصہ تھا تو اس کو اس اشارے میں شامل کر لیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ وہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا بات ہو رہی ہے؟ پہلے بتایا گیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، پہلے تو ہدایت کی دعا تھی، اب تک سم اپ کر لیتے ہیں۔ ہدایت کی دعا تھی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہمیں ہدایت کن لوگوں کو ملے گی، ٹھیک ہے؟ اس کتاب میں کوئی شک بھی نہیں تھا۔ پھر ہدایت کن لوگوں کو ملے گی، پھر متقین کو ملے گی، یہ پتہ چلا۔ پھر متقین آخر ہوتے کیا ہیں، اس کی ڈیفینیشن آ گئی، اور ہم اس کی ڈیفینیشن میں یہ 5 جو چیزیں تھیں، کوالٹیز جو تھیں ایک متقی شخص میں ہونا ضروری ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا ہوگا؟ جب یہ سارا کچھ بتا دیا اس کے بعد بتایا جا رہا ہے یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، ٹھیک ہے؟ ایک پیرامیٹر ہم ڈیفائن کرتے ہیں نا کسی بھی چیز کا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا کہ یہ متقی لوگوں کی صفات ہے۔ اگر ہمارے میں بھی ہوں گے، اگر ہم بن جائیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ اور کیا ہے؟ اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اولئک یہ ہم نے پڑھا تھا، یہ کیا تھا؟ اس میں اشارہ یاد ہے نا؟ کیا اس کا وہ تھا؟ ذالکا ذالک اولئک، اولائی ہے نا؟ وہ لوگ، ٹھیک ہو گیا؟ دور کا جو ہم کہتے تھے، اولئک علی ھدی، ٹھیک ہے؟ اوپر ہیں کس چیز کے؟ ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے۔ تو اس کا کتنے ٹکڑے بن گئے؟ ربہم، یعنی یہ 1+1 ہو گیا۔ یہ تو پورا ہم نے ٹیبل بھی کیا تھا، اس کی بہت پریکٹس بھی کی تھی، یاد ہے نا؟ اچھا، وَأُولَئِکَ، اور وہی لوگ۔ اب یہاں پہ ایک چیز دیکھ لیتے ہیں پہلے، من ربہم، یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اپنے رب کی طرف سے، یعنی کہ ہدایت کا تحفہ ان کو مل جائے گا۔ فار ایگزامپل جو محنت کرتا ہے کہ یہ 5 کوالٹیز اس میں بہت زیادہ ہوں، اور یہ ہمارا ایمان کا لیول جو ہوتا ہے ہر کسی کا الگ ہوتا ہے نا، تو ہم جتنی اس پہ محنت کریں گے اتنا ہمارے لیے اچھا ہوگا، اتنی زیادہ ہمارا جو ہوگا رینک اوپر چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ جب دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پھر انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، پھر جب ہم لوگوں نے کوشش کی تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہمارے پہ انعام ہوگا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت پر آ جائیں گے اپنے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ اور اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ جو ہے وہ پیرشبل
کموڈٹی ہے، یعنی کہ کم ہو جاتی ہے، پھر اس کی ہم دعا کرتے ہیں. جیسے پانی ہم پیتے ہیں نا، پیاس لگتی ہے پانی پی لیتے ہیں، وہ پوری عمر تو نہیں چل سکتا، وہ بار بار ہمیں پینا پڑتا ہے. اسی طرح ہدایت کی دعا بھی بار بار ہمیں کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. تو پھر اب یہاں پہ جو ہے متقین جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے، دونوں میں فلاح پانے والے ہیں. اب یہاں پہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں وہی لوگ. ٹھیک ہے. یہاں پہ الائی کا آیا تھا نا اور دوبارہ سے آ گیا، تو یہ ایک اس کے اندر جو ہے تاکید یا آپ کہہ لیں ایمفسائز کر رہا ہے، اس کو وہ پیدا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ قرآن کا اسلوب ہے، انشاءاللہ ہم آگے والے کورسز میں اس کو مزید بہت ڈیپتھ میں بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ اور وہی لوگ کیا ہے، اور یہاں پہ ہم بھی آ گیا نا، اور وہی لوگ. اب یہاں پہ الائی کا بھی لکھا ہوتا ہے سپوز، تو ہمیں سمجھ آ رہی تھی اور وہ مفلحون، لیکن یہاں پہ ہم آ گیا نا دوبارہ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم وہی والا ترجمہ آ گیا. یہ ہم نے کسی ون میں پڑھا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ اس طرح کا ہم نے ایک اس میں بھی ڈسکس کیا تھا، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس ٹائپ کا کچھ آ گیا تھا. اچھا، یہ آپ لوگ نا مائکس کائنڈلی میوٹ کریں اور کچن سے باہر نکل آئیں، اپنی اسٹڈی کارنر میں بھی آ جائیں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ بھی آ جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں بات ہو رہی ہے وہی جو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا، جس میں جتنی زیادہ کوالٹیز ہوں گی، یعنی کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. ٹھیک ہے. اس طرح سے یاد کر لیں. الحمدللہ. اب یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہے تو بے شک پوچھ لیں، ورنہ ایک دفعہ ہم اسباق اور دعا چلیں یہ پڑھ لیتے ہیں، پھر پوچھ لے گا. اسباق اور دعا دوبارہ، اسباق اور پلان وہ ایک دفعہ دوبارہ دہرا لیتے ہیں. اسباق کیا کیا چیزیں تھیں؟ متقین کی کیا صفات تھیں؟ ایک تو غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسری چیز نماز قائم کرتے ہیں، تیسری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو انہیں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ متقین کی کیا صفات تھی؟ اب وہ قرآن دیکھ. مجید اور اس سے قرآن پر پہلے نازل ہوئے ایمان لاتے ہیں اور آسمانی اس سے ہاں پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. باقی کی صفات کیا تھی؟ یہ پہلی اور تین تھی، آخرت پھر میں. اس کے بعد کیا تھی؟ کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں سے کوئی بھی ایک مسنگ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جس میں کوالٹیز ہوں گی اس کو کیا مل جائے گی؟ ہدایت مل جائے گی اور کامیابی مل جائے گی. ٹھیک ہے. سسٹر سائمہ، آپ 2 منٹ رک جائیں. ٹھیک ہے. یہ کمپلیٹ کر کے اب کر لیتے ہیں. اب اس سے ہم کیا اپنے لیے پلان اور دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی یہ جو متقین کی عادات اور صفات ہیں اس کو اپنانے میں ہماری مدد کریں. اور یہ دعا جو ہے یہ کسی ون میں بھی ہم نے بڑی اچھی طرح سے پڑھی تھی اور ہم نماز میں یہ پڑھتے ہوتے ہیں. کیا دعا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے اس کو اپنی دعا جو ہے، کیا اس کا مطلب ہے؟ اے میرے رب بنا دے مجھے کس میں؟ نماز قائم کرنے والوں میں سے، اور میری ذریت کو ربنا اور قبول فرما دعا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آسان سا پلان انشاءاللہ میں ہمیشہ قرآن سے ہدایت لینے میں وقت صرف کروں گی. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس پہ تھوڑا سا اپنا ٹائم لگانا پڑے گا. الحمدللہ. جی سسٹر سائمہ انمیوٹ کیجیے. نہیں، بس وہ میں وہی کوالٹیز بتانا چاہ رہی تھی. اچھا اچھا. 5 منٹ. چلو ٹھیک thank ہے. الحمدللہ. اچھا جی، اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. اس کے عنایت میں کیا کیا نئے چیزیں آئی ہیں ہمیں تھوڑا سا اس کو انالائز کر لیتے ہیں. اسماء کون سے ہمیں یاد ہے؟ یہ اسم ہے. کیوں اسم ہے؟ یہ کیسے پتا چلا ہے؟ میم اس کا نماز لام میں ہے، ہوئی تھی. الف الف ہے لام. اس میں الف. الف لام ہے اور گولتا بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. جی. اور یہ کیا ہو گیا؟ ان کے مونس والا ہے نا. پھر اس کی جمع دیکھ لیتے ہیں، صلات. اب اس کے اوپر ایک آپ نے نوٹ کرنا ہے، یہ واو نہیں پڑھی جا رہی. ٹھیک ہے. اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے. صلات یہ الف صغیرہ ہے. ٹھیک ہے. اس کو کیسے لکھتے ہوتے ہیں؟ ہم ایسے بھی لکھ لیتے ہوتے ہیں نا. تو اس کی جمع کیا ہے؟ صلوات. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے دوسرا کیا ہے جی؟ مفلحون. اس کی کیا ہوگی؟ مفلحن یا مفلحن یا مفلحن. تو اس کی دونوں ٹائپ کی جمع بن جائے گی. کون کون سی؟ مفلحون، مفلحین. ٹھیک ہو گیا. آپ اس کی ایک لسٹ بناتے جائیں جو جو آپ کے واحد جمع آ رہے ہیں، تاکہ جب آپ کا ایگزام آئے تو اس کو ریویو کرنے میں آسانی ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. اب یہاں پہ
صحیح افعال کون سے ہیں، یعنی کہ جیسے ہم نے اس میں پڑھے تھے QC1 میں، یعنی کیا مطلب ہے اس کا، اس کے اندر کوئی اس کے حروف مادہ میں، اس کے روٹ لیٹرز میں کوئی بھی کمزور حرف نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، یہی ڈیفینیشن ہے نا. تو جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع، ان جیسے کون کون سے ہیں، رزق، اس کو دیکھ لیتے ہیں، ویسے ہم نے تھوڑا سا دیکھ بھی لیا تھا. آپ کو کس طرح کا لگ رہا ہے رزق؟ یہ باب کون سا ہے؟ ناصرہ ینصرو. ناسارا کا، جی. ٹھیک ہے، تو اس کی 6 چابیاں کر لیتے ہیں، اور اس کے روٹ لیٹر دیکھیں ہم نے کیسے روٹ لیٹر ڈٹرمن کرتے ہیں، ماضی کے فرسٹ ورڈ سے رزق، اور جو صحیح افعال ہوتے ہیں یا صحت مند افعال ہوتے ہیں، دونوں اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر تو بہت ہی ایزی ہوتے ہیں. آپ فرسٹ ماضی کی چابی پہ چلے جائیں، وہاں سے آپ کو روٹ لیٹر پتہ چلیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے نوٹ بھی کرنا اور بلکہ لکھنا بھی اور یاد بھی کر لینا ہے. ابھی صحت مند افعال میں تو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ تو اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں. اچھا جی، اب دیکھ لیتے ہیں رازق، یرزق، ارزق، رازق، مرزوق اور رزق. اس نے رزق دیا، ہم اس کا کون سا ترجمہ لکھتے ہوتے ہیں، ماضی کا، ہے نا، اس نے رزق دیا، ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ جو ہے یہ اکرنس ہے قرآن میں، یہ کتنی دفعہ ہے، ٹھیک ہو گیا. اور دیکھ لیتے ہیں، بس ایک ہی تھا. الحمدللہ. ابھی کسی کا سوال ہے تو کر لیجئے، ورنہ ہم اپنا لیسن بی جو ہے وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں. جی سسٹر سہلہ. باجی یہ جو ایموجی ہے الحمدللہ کے ساتھ، یہ ہوں تو مجھے بڑی مطلب گستاخی سی لگتی ہے. نہیں، یہ گستاخی نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، یہ اصلی شکل تھوڑی ہے، یہ تو ایک خوشی کا وہ ہے، لوگوں یاد کرانے کا، آپ سمجھ لیں طریقہ ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ کچھ سیکھ رہے ہیں. تو ہر چیز کو نا ایکسٹریم پہ نہیں لے کے جانا چاہیے، ٹھیک ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر جو ہے وہ نہیں پھنسنا چاہیے، بلکہ جو ہمارا فوکس ہے اس پہ، گول ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. جی. چلیں جی، اگلے سٹارٹ کر لیتے ہیں. اچھا جی، آج ہم نے، جی سوری سوری سوری. اوکے. اچھا، آج ہم نے کیا کرنا ہے، گرامر کے اندر یعنی کہ 1D، اور اس کے اندر بہت ہی ایک انٹرسٹنگ ہم فعل پڑھیں گے، اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ قرآن میں 1700 ٹائمز بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر کیا چیز ہے، یہ کیوں یوز ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے کہا، کمیونیکیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈائلاگس ہیں، ٹھیک ہے. اسی لیے ہم، آپ کو پتہ ہے نا، گرامر میں ڈائلاگز اسی لیے کہتے ہیں تاکہ ہمیں قرآن کا اسلوب جب سمجھیں تو آسانی ہو، ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک فعل ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. آج اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے، ٹھیک ہو گیا. تو سب سے پہلے یہ سلائیڈ ہے، جس کو نہیں اب تک سمجھ آئی وہ غور سے سنیں، انشاءاللہ اس کو سمجھ آ جائے گی. کمزور حروف جو ہوتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، واو یا الف. کیوں ہم اس کو کہتے ہیں، کیونکہ ایک جو بیمار آدمی ہوتا ہے آ او ای کی آواز نکالتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کمزور حرف جو ہے وہ کسی فعل میں آ جائے، یعنی کہ ہم کون سے فعل کی بات کریں، ماضی کا فرسٹ ورڈ ہے یہ، ٹھیک ہے. اس سے ہم کیا نکالیں گے، اس کے روٹ لیٹرز. جب بھی آپ سے کہا جائے بتائیں یہ فعل کمزور ہے یا صحت مند ہے، آپ نے فوراً ماضی کی چابی پہ پہنچنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے آپ نے اس کے روٹ لیٹرز اپنے چیک کرنے ہیں. اگر تو روٹ لیٹر کے اندر کوئی کمزور حرف ہوگا تو آپ نے کہہ دینا ہے یہ کمزور فعل ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بات کریں کہ اگر کسی بھی فعل کے اندر کوئی کمزور حرف آ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں، شروع میں آ سکتا ہے، اینڈ پہ آ سکتا ہے، بیچ میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب تک ہم نے کیا پڑھ لیا، وہابا پڑھ لیا ہے، اور اس جیسا کیا تھا، وداع پڑھ لیا ہے، اور کیا پڑھا ہے، وجدہ بھی پڑھ لیا ہے نا. اور کون کون سے پڑھے ہیں بتائیں، کافی سارے پڑھ لیے ہیں. اچھا،
اب کمزور افعال کے سلسلے میں 3 باتیں ہم نے یاد رکھ لینی ہیں. کون کون سی باتیں یاد رکھ لینی ہیں؟ ایک تو انہی 4 سٹائلز میں سے کسی ایک پر آتا ہے، یعنی کہ ان 4 ابواب میں سے ہی کسی پہ آتا ہے. جیسے ہم نے QC1 میں پڑھا تھا نا، فاتحہ یفتحو کے ہم نے 3 فعل پڑھے تھے، نصر اور ینصرو کے 4 پڑھے تھے، ضربہ کا کوئی نہیں تھا، سمیہ کے 2 تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹوٹل ہم نے 11 ٹیبلز پڑھے تھے، لیکن ہم نے کہا تھا کیونکہ ان کی ساؤنڈز کے اوپر ہوتا ہے تو جو جس کی ساؤنڈ سے میچ ہو رہا تھا وہ اس والے باب سے بلونگ کرتا ہے. ہم نے یہ ساری ڈسکشن کی ہے. ٹھیک ہے، تو کمزور افعال میں بھی یہی رول ہے. ٹھیک ہے، جیسے صحت مند انہی ابواب میں سے کسی پہ آتا ہے، کمزور افعال بھی انہی میں سے آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم نے دوسری جو چیزیں، کمزور حروف تھک جاتے ہیں، بڑے سمارٹ ہوتے ہیں، جیسے ہی کبھی غائب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ تبدیلیاں آتی کیوں ہیں؟ بولنے کی آسانی کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ بڑی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے. یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ ابھی ہم نے کہا کمزور، پہلے جو سلائیڈ آئی تھی اس میں لکھا ہوا تھا کمزور حروف الف واو یا ہے. وہ کہاں کی بات ہو رہی تھی؟ وہ بات ہو رہی تھی کہ وہ آپ کے ماضی کے فرسٹ ورڈ میں. ٹھیک ہے، جیسے یہ ماضی کا فرسٹ ورڈ ہے، یہ ماضی کا فرسٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اب کیا بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ ماضی کے پہلے صیغے میں، پہلے ورڈ میں الف دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو کیا سمجھ آنا چاہیے کہ یہ اصل میں بدلی ہوئی حالت ہے واو یا کی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا اور ہمیں گرامر سے پتا چلا کہ حروف مادہ میں الف نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، حروف مادہ میں الف نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھ لیں. جب بھی آپ ماضی کے فرسٹ ورڈ میں الف دیکھیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ کچھ اس طرح کا چکر تھا، یہاں پہ کچھ آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ اس طرح تھا. تو ہم نے سوچنا اچھا کیا ہو سکتا ہے، وہ یا تو وہ واو ہوگا یا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے کس طرح پتا چلے گا ہمیں کیا تھا؟ کون بتائے گا؟ جی، کیسے پتا چلے گا کہ کون سا کمزور حرف مادے میں آ رہا ہے؟ آپ کو کوئی ٹیچر بتائے گا. ٹھیک ہے، یا کسی کتاب سے پتا چلے گا آپ کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ قالا میں ہم لوگوں کو نظر آ رہا تھا الف، تو یہاں واو کی مثال ہے کہ یعنی کہ قالا اور دعا، یعنی کہ اصل میں اس کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ قاف واو اور لام. ٹھیک ہے، اور اسی طرح دعا کے اندر کیا ہے؟ دال عین اور واو. ٹھیک ہے، یہ آہستہ آہستہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہوتی جائیں گی. آج ہم نے خلا کا پڑھنا ہے نا، تو ابھی آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی. اسی طرح یا کی مثال ہے اور وغیرہ. جی سسٹر شازیہ. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اس مطلب یہ بدل کے جو الف آ رہا ہے تو ہوں، وہ کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ کس جگہ واو سے بدلا ہے یا سے بدلا ہے؟ ہاں ہاں، تو وہ میں نے اور ابھی کیا بتایا آپ یہ کو. بیچ میں آئے گا ہمیشہ، یا نہیں، یہ بیچ میں ہمیشہ بیچ آئے میں گا نہیں یا آئے گا. اینڈ میں آئے گا یا ٹھیک ہے، شروع میں؟ ہاں بیچ میں. بہت اوکے. اچھا سوال ہے. بلکہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں، آپ کو یاد ہے لاسٹ کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ الف اور حمزہ کی پہچان ہے نا، پڑھی تھی، یاد ہے نا سسٹر؟ جی تو جی. آپ مجھے بتائیں کیا الف شروع میں آ سکتا ہے؟ کیا الف شروع میں آ سکتا ہے؟ کچھ حروف مادہ میں، حروف مادہ میں. حروف مادہ یا حروف مادہ کو چھوڑیں، کیا الف شروع میں آ سکتا ہے جی. فعل میں؟ سپوز کسی بھی ورڈ میں کیا نہیں الف شروع میں نہیں، آ الف سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. الف نہیں آ سکتا. اگر نہیں، الف حمزہ آ نظر، سکتا ہے، الف الف کی، نہیں آ سکتا. ہاں الف کی شکل نظر آ گئی تو اس کا مطلب ہے وہ حمزہ ہے. تو کیا ظاہر ہوا؟ الف تو نہیں جی آ سکتا فرسٹ والے اس کا. جی دوسرا آپ کا سوال ہے کہ کیا وہ ہمیشہ بیچ میں آتا ہے؟ تو پہلے والے پہ تو نہیں آئے گا الف. ٹھیک ہے، یا تو وہ ہوں، سیکنڈ پہ آئے گا یا تھرڈ پہ آئے گا. ٹھیک ہے، لیکن جی جیسے ہم نے، یہ سمجھ آ گیا آپ کو سوال؟ یہ ڈفرینٹ جی ڈفرینٹ آگے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب دوسری بات یہ کہ کیا سارے کمزور حروف جو ہیں وہ اسی طرح آئیں گے؟ نہیں. آپ نے کل پڑھا تھا وہابا، تو اس میں شروع میں آ رہا تھا. ہوں، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح کبھی جی بیچ میں آ جائے گا، کبھی اینڈ پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تینوں میں سے جی. کسی بھی جگہ کمزور حرف آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور تو یہ ہم اس چیز کا کیسے مطلب ہاں، ڈفرینشیٹ کریں آپ گے کو کہ کیسے پتا چلے جو گا؟ آپ واؤ کو، آپ کی الف آواز اگر بہت بیچ کم میں آ رہی آ ہے. رہا ہے، اگر جی، الف بیچ میں آ رہا ہے تو یہ واؤ کو بدل کے آ رہا ہے یا ہوں، یا آواز کو بہت بدل کم آ کے آ رہی رہی ہے، ہے؟ سسٹر شاکرہ اپنا بہت سلو آ رہی ہے. مائک
سسٹر شاکرا اپنا اسپیکر ٹھیک دیکھیں، دوبارہ جوائن کر لیں، نہیں، میں باقی نے سب کو سارا دیکھا آواز ہے، سارا دیکھا ہے، وہ آواز بہت سلو آ رہی، سمجھ ہی نہیں آ رہا، اپنا دیکھا ہے میں نے کیا سارا۔ آپ لوگوں کو بھی اوکے۔ ایسا ہی فیل ہو رہا ہے؟ مجھے نہیں، ٹھیک ہمیں آ نہیں، صحیح رہی آ ہے۔ رہی ہے۔ ہمیں صحیح سسٹر آ رہی ہے۔ نورین، سسٹر نورین پلیز ذرا سسٹر شاکرا کا مسئلہ حل کروا دیں، ٹھیک ہے؟ تو باقی سارے جو ہیں مائک میوٹ کر لیں۔ اچھا سسٹر شازیہ، دوسرا سوال تھا، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ایسے چلے گا کہ آپ کو ٹیچر بتائے گا، خود نہیں آپ گیس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ٹیچر کو کیسے پتا چلا ہوا ہے؟ ٹھیک اس کے ٹیچر نے بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور انہیں کیسے پتا چلا؟ اوکے گرامیرینس نے ڈیفائن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جو 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 جی ٹھیک اہل ٹھیک زبان ہے انہوں نے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ابھی دیکھتے ہیں، یہ ٹھیک بہت اچھا سوال تھا، اچھا ہوا آپ نے تھینک پوچھا ہے، گڈ۔ اچھا آج یہ ذرا تھوڑا ضروری ہے، اس لیے میں تھوڑا ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ آج ہم نے قالا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کیا تھا؟ کون اس کا مجھے سینٹینس بتائے گا جو ہم نے یاد کیا تھا؟ ہینڈ ریز کر کے مجھے بتائیں، کون پڑھے گا یہ فریز؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کہ جی سسٹر آمنہ بی بی پڑھے گی جی۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہبا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، دعا، دعا نہیں، دعا دعا اور ہدا، دعا ٹھیک ہے؟ ہدا۔ ماشاء اللہ الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ لوگ یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنا زبردست قسم کا سینٹینس ہے، کتنا فائدہ اس کا انشاءاللہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب تک ہم نے شروع والا بھی پڑھ لیا، ٹھیک ہے، ایک، اور یہ وعدہ والا بھی پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ دونوں کا ایک جیسے لگ رہے تھے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ دونوں ڈفرینٹ ابواب سے ہیں، لیکن اس میں کیا چیز کامن تھی؟ اس کے شروع کے اندر جو ہے وہ آ رہا تھا کمزور ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ آج ہم نے جو پڑھنا ہے اس کے بیچ میں آ رہا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کی پلیسمنٹ دیکھیں کدھر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کمزور حرف جو آ رہا ہے وہ بیچ میں آ رہا ہے، آئیں اس کو دیکھتے ہیں۔ قالا کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، ٹھیک ہے؟ اس کی اگزامپل ہم یہ یاد کر سکتے ہیں، قل هو اللہ احد۔ اب یہ کل جو ہے یہ اس طرح کر کے ہوگا، یہ امر ہے، ٹھیک ہے؟ اور ویسے اگر آپ نے سمجھے اس فعل کی یاد کرنی اور ریفرنس فریز، تو آپ یہ بہت دفعہ سنتے ہیں، قال رسول اللہ، ہے نا؟ سنتے ہیں نا؟ تو رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے قالا ہمیں پتہ چل گیا یعنی کہ اللہ کے رسول نے کہا، تو یہ آپ ریفرنس فریز یاد کر سکتے ہیں، اور ٹھیک ہے؟ اب دیکھ لیتے ہیں اس کا ٹیبل، تو آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ بھی یاد کرنی ہے، دیکھنی ہے، ابھی اینڈ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو اس کو ایسے ہی دیکھ لیتے ہیں، ہمیں ماضی کی چابی پتہ چل گئی، جیسے ہم نے فعلا فعلو وغیرہ کیا تھا، اسی طرح قالا سے کیا بن جائے گا؟ قالا، قالو، قلتا، قلتو، قلتم، قلنا، ٹھیک ہے؟ قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، اور قلنا ہم سب نے کہا۔ اچھا ایک چیز یہاں پہ دیکھیں، پہلے جو تھا نا ہم نے جتنے بھی QC1 میں ٹیبل کیے تھے، یہاں پہ کیا آتا تھا؟ فعلا، فعلو، فعلتا، زبر آتی تھی، نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتو، ایسے ہی ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی بھی باب لے لیں، دربا، دربو، پھر دربتا، دربتو، ایسے ہی تھا نا؟ تو یہاں پہ یہ چینج یاد رکھ لیں، یہاں پہ ضمہ یا پیش آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے، ایک ٹیبل یاد کر لیں گے بہت آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ نے گھبرانا بھی نہیں ہے، ابھی میں اس کی ایک اور ٹپ بتاؤں گی کیسے یاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آ گیا، اور مجھے اچانک یاد آ گیا، ایک سسٹر نے آج اپنا ٹیبل بھیجا تھا، ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں جب جمع آئے گا تو یہ الف بہت ضروری ہے، یہ جمع کی نشانی ہوتی ہے، اس کو نہیں بھولنا، ٹھیک ہے؟ چلیں آگے آ جاتے ہیں، عربی بول چال کر لیتے ہیں تھوڑی سی، چلیں کون جواب دے گا؟ ہینڈ ریز کر لے جی۔ حل، حل، قالا، چل میں نیا نیا ہینڈ دیکھتی ہوں، جی سسٹر سائمہ بتائیں گی، ٹھیک ہے؟ سسٹر سائمہ جواب دیں گی جی۔ حل قالا، کیا اس نے نعم کہا؟ قال، حل جی قالو، ہاں نعم قالو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ واحد کا جواب واحد سے، اور اس کے بعد یہ غائب والا ہے، یعنی کہ ہمارے سامنے حاضر نہیں ہے، یعنی کہ تھرڈ پرسن ہے، تو اس کا جواب اسی کے اس سے دینا ہے، سمپل انف، ٹھیک ہے؟ حل قلتا، کیا آپ نے کہا؟ نعم قلتو، جی ہاں میں نے کہا۔ حل قلتم، کیا آپ سب نے کہا؟
نعم قلنا، نعم جی ہاں، قلنا ہم سے ملا. تو اس کو آپ نے یاد کرنے کے لیے ایک اور وہ اس طرح بھی ہم یاد کراتے تھے. تا تا تو تو، تم نہ، ہاں، تا تم نہ، تو تم نہ، تا تم نہ، تو تا تم تو نہ. تم نہ. ہاں، یہ اس کا سانگ بنا کے بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تا تو تم نہ. تو یہ اس طرح انشاءاللہ یاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک آبجیکٹ ایڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، حل قال خیرن. یہ سسٹر ممتاز بانو آپ کریں. حل قال خیرن، کیا اس نے کہا کیا خیر کی بات. تو کیا کہیں گے آپ؟ نعم قال خيرا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں حل قالو خیرن، کیا ان سب نے کہی خیر کی بات. نعم قالوا خيرا. ہم ٹھیک ہے. ایک حل کوشچن ہے. سسٹر آپ ہینڈ ریز کیجیے اور ویٹ کریں، میں آپ سے لیتی ہوں. جی، حل قلتا خیرن، کیا آپ نے کہی خیر کی بات. هل کیا کہیں؟ قلت خيرا. جی ہاں، ترجمہ بھی ساتھ کیا کریں. ٹھیک ہے. حل قلتم خیرن، کیا آپ سب نے کہی خیر کی بات. تو کیا کہیں گی آپ؟ هل قلنا خيرا. قل نا کو لمبا کیا کریں ورنہ قلنا مطلب بالکل خيرا. بدل جاتا ہے. جی اچھا، جی. یہاں پہ ایک چیز دیکھ لیں. کیا میں بتانے لگی تھی. اچھا چلیں، اس کو ابھی مجھے یاد آ جائے تو میں بتاتی ہوں. ٹھیک ہے. تو جی ایک سسٹر ہمارا، آپ کا کوئی کوشچن تھا، پوچھیں. میں نے پوچھنا تھا کہ اگر اس کا ہاں میں جواب نہ دینا ہو، نہیں میں دینا ہوگا تو ماں آئے گا کیونکہ ماضی کا جی صیغہ ہے. بالکل، ماضی کی نفی ماں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور مضارع کی نفی لا سے ہوتی ہے. لیکن ہم نے کھڑکی کھلی رکھنی ہے اپنے دماغ کی، کیونکہ آپ قرآن میں دیکھیں گے مضارع کی نفی بھی ماں سے ہوئی ہے. اس کا کوئی رول ہوتا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، کھڑکی کھلی رکھنی ہے ابھی فی الحال. جنرل رول از دس. ٹھیک ہے، جیسے ماں زی، تو اسی طرح ماں سے جواب دینا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، ہاں مجھے یاد آ گئی بات. اب یہاں پہ دیکھیں ہم اس کا ترجمہ کیا کریں. کیا اردو میں کیا کریں، کیا اس نے کہی خیر کی بات، لیکن عربی میں کیا خیرن. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ انڈرسٹوڈ ہے کہ خیر کی بات ہی ہو رہی ہے. ہر لینگویج کا اپنا ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ انڈرسٹوڈ ہے. یہ باتیں بھی یاد رکھیں. تو پھر اردو میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو خیر کی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب اس کا مضارع دیکھ لیتے ہیں. مضارع کون سا آئے گا. دیکھیے قائلہ تو تھا نہیں، تو سمیہ کو تو ہم نے ویسے ہی آؤٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اب کیا ہو سکتا ہے، قالا یا قالو ہو سکتا ہے، قالا یقولو ہو ینصرو سکتا ہے، یا قالا یقیلو ہو سکتا ہے. اچھا یہاں پہ ایک یقول انٹرسٹنگ بات بھی آپ لوگ یاد رکھ لیں، ابھی پوائنٹ لے لیں، بعد میں اس کا ابھی کبھی آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے. کیا بات تھی، ہم نے QC1 میں یہ ڈسکس کی تھی. ٹھیک ہے. ہم نے کہا تھا فتح کا دوست کون ہوتا ہے، الف ہوتا ہے. اور یعنی کہ زبر کا دوست الف ہوتا ہے. پیش کا دوست کون ہوتا ہے، واو ہوتا ہے. اور یا کا دوست کون ہوتا ہے، زیر یا کسرہ ہوتی ہے. یہ بات ہم نے کی تھی نا. یہ ہم جو الف مد واو مد یا مد، یہ تجوید کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ رول ابھی اپنے سائڈ پہ اسٹور کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی یہ رول اپلائی ہو رہا ہے. یہ دیکھیں، یقالو، یقولو. ٹھیک ہے. تو یہ جو چینجز آتے ہیں نا، اس میں ابھی آپ سے دوبارہ یہ ڈسکس کرتی ہوں. اوکے، اس کو ذرا سائڈ پہ رکھ لیں. اچھا جی، اب یہاں پہ کون سا ہوگا آپ کے خیال سے، کون سا لگ رہا ہے. یہ ینصرو. يقول ینصرو. یقولو. يقول ہاں جی، یقول میم جی يقول. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمیں اچھا یہ مائک میں کون پھونکے مارے، پلیز اس کو ذرا میوٹ کر لیں. کوئی سو تو نہیں رہا کلاس لگا کے. اچھا ٹھیک ہے. میں نے کر دیا میوٹ، سسٹر تھی میں نے کر دیا ان کو میوٹ. جزاک اللہ خیرہ. اچھا جی ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے یقولو ہوتا ہے اس کا اصل میں. کیسے پتا چلا ہمیں، عربیوں کی مرضی ہے، ان کی مرضی، ان کی لینگویج ہے. جیسے اگر آپ کہتے نہیں یہ کیسے ہو گیا ہے، فار ایگزامپل اگر ہم اردو میں کہتے ہیں کرسی، تو کوئی آ جائے انگریز یا کوئی اور آ جائے کہ میں نے تو کرسی کہنا ہے، تو ہم کہیں گے ایویں تم نے کرسی کہنا ہے، یہ ہوتا ہی کرسی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح عربیوں کی زبان ہے، ان کی مرضی، رولز ڈیفائن سارے انہوں نے بعد میں کیے تھے، لینگویج پہلے بنی تھی. تو قالا سے کیا ہوتا ہے، یقولو. ٹھیک ہے. اس کو یاد رکھ لینا. اوکے جی سسٹر سمینا. سسٹر سمینا. اچھا یہاں پہ جو بھی میں آپ کو بات بتا رہی تھی، یہ والی جو چھوٹی سی منی سی سٹوری بتائی تھی نا،
دوست والی. اب دیکھیں ماضی کے اندر الف آ رہا تھا، لیکن یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ یقولو آ گیا. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں الف کو واو سے بدل دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پیج فرینڈلی والا ہے. ناصرہ کون سا فیل ہوتا ہے؟ ہم نے کہا تھا اس کی نشانی ہم نے یاد کی ہوئی تھی کہ اس میں پیش آتا ہے، جیسے ناصرہ ینصرو، ہے نا. اور یہاں پہ جب ہم نے دیکھنا ہوگا نا کون سے باب سے فیل آ رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی اس کی نشانیاں ہوں گی. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے QC1 میں ہی پڑھا تھا فتح کیا تھا؟ فتح یفتح تھا. ٹھیک ہے، اس پہ یہ یہاں پہ ہائی لائٹ بھی ہوا ہے. ناصرہ کس کا کیا فیوریٹ تھا؟ ناصرہ ینصرو. اور دارابا میں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ دارابا یدربو، اس میں زیر آتی ہے مضارع میں. اور سامعہ کے تو فرسٹ ورڈ سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے سامعہ یسمعو. اب یہاں پہ انٹرسٹنگ بات ہم نے ایک نوٹ کی تھی، یہ اور یہ سیم ہے، اس لیے ہم نے کہا تھا یہ پیئرس کے اندر ہم نے یاد کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے آ جاتے ہیں. جی سسٹر سمینہ، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. میم یہی پوچھنا تھا میں نے کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ پیش لگانا ہے؟ یہ عربیوں نے بنایا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا چلے گا، ہمیں یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی جی اتنا. میم. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ چلیں آپ کو سمجھ آ گئی ہے، ناصرہ ینصرو یہ اس کی سیم پیٹرن پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے سمجھ آ گیا. تو آگے ایک اور چیز آپ لوگ یہاں پہ یاد رکھ لیں جی سسٹر شازیہ. ہم یہ بھی تو دیکھ سکتے ہیں نا کہ جیسے قرآن میں بھی وہ لفظ بالکل، استعمال ہوتے ہیں بے قال شک. یقولو، تو اس میں اس کی وجہ سے بھی ہم اس کو پہچان سکتے ہیں کہ اس جی میں پیش آئے گی یا زبر آئے گی. جی. اچھا ایک بات یہاں پہ یہ والے پوائنٹ سے مجھے یاد آ رہا ہے، اصل میں یہ کیا تھا؟ اصلی حالت اس کی تھی، اگر ہم نے پورا پورا ناصرہ پہ اس کا وزن اس کی ساؤنڈ کرنی ہے تو کیسے کریں گے؟ آپ کی تسلی کے لیے قوالا تھا یہ، جیسے ناصرہ ہے نا، ناصرہ قوالا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد لیکن بولنے کی آسانی کے لیے اس کو الف سے بدل دیا گیا، کیونکہ اس کے پیچھے زبر آ رہی تھی. تو اس کے زبر کی فیوریٹ کیا ہوتی ہے؟ الف ہوتی ہے. تو اس کو عربیوں نے اس طرح بدل دیا. ٹھیک ہے، بولنے میں بھی آسان ہو گیا نا. قوالا کتنا عجیب لگ رہا ہے نا، پسند ہی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں عادت ہی نہیں ہے وہ سننے کی. ہمیں پتہ ہے کہ نیچرل چیز جو ہے قرآن میں بھی ہم پڑھتے ہیں قالا ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اصل میں یہ کیا تھا؟ قوالا. اس کے روٹ لیٹر تھے قاف، واو، لام. ابھی دیکھیں گے کیسے ہمیں پتہ چلا ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو کوئی ہم اس کی نا چھوٹی چھوٹی نشانیاں رکھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ قوالا تھا. اگر میں اس سے ین سرو بنانا ہو تو کیسے بنے گا ین سرو کے پیٹرن پہ؟ ین سرو یقولو. یک وولو. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آئیے سب کو؟ یک وولو اصل میں یہ تھا. ٹھیک ہے، لیکن یہ کیونکہ کمزور حرف ہے، اس کے اوپر چینجز وغیرہ ہو کے سارا کچھ ہو کے تو یہ کیا بن گیا؟ یقولو. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ جس کو نہیں بھی سمجھ آئی کوئی بات نہیں، جی. خیر ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کی آ تسلی کے گئی لیے ہے. آگے ہے نا. یہ چھوٹی سی ٹپ ہے، ضروری نہیں آپ کو ہر چیز سمجھ آئے. اس سے آپ کی بس تسلی ہو جائے کہ یہ ہوائی باتیں نہیں ہے، بلکہ اصل میں وہ نصارہ ینصرو کے پیٹرن پر آ رہا ہے. اب ہمیں یاد رہ جائے گا، جس کو میتھمیٹیکل چیزیں یاد کرنے کی عادت ہے نا، ریلیٹ کر کے ایک ایک چیز کو، تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. قوالا یکولو اصل میں تھا، لیکن اب ہم نے اس کو یکولو نہیں کہنا. اگر آپ یکولو کہیں گے تو لوگ کہیں گے یہ کیا، یہ کہاں سے آ گیا؟ لیکن اصل میں وہ یہ تھا، لیکن بولنے کی آسانی کے لیے قالا یقولو ہو گیا. بس اب آپ نے پچھلی ساری سٹوریاں بھول جانی ہیں. آپ نے کیا یاد کرنا ہے؟ قالا یقولو، قالا یقولو، خلاص. ٹھیک ہے، یعنی کچھ چینجز کے بعد، کیونکہ یہ کمزور حروف کے ٹیبل ہیں، اس وجہ سے اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا کوئی چھوٹی موٹی شرارتیں وہ کرتے ہیں اور چینج ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم لوگوں نے اس کو کوڈز اسی لیے بنائے ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا ناصرہ ینصرو، اب ایگزیکٹ کالا یقولو اس پہ لگ تو نہیں نا رہا، قوالا تھا، لیکن اب کچھ چینجز جو شرارتیں انہوں نے کی اس کے بعد قالا یقولو ہو گیا. تو ہم لوگوں نے اس کو ایک کوڈ اسائن کر دیا. ٹھیک ہے، ایک اس کو ہم کوڈ اسائن کر دیا کریں گے. ہم کہیں گے اصل میں تو یہ ناصرہ پہ ہے، لیکن اس کی جو سب کیٹیگری ہے یہ قالا ہے. اب جتنے ٹیبلز اس جیسے آئیں گے جس کے بیچ میں ہوگا کمزور حرف، ٹھیک ہے، اور اس طرح کا ہوگا، اس کو ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے، اور بغیر سوچے بغیر کچھ کے ایک ٹیبل یاد کر لیں گے، سارا ٹیبل بن جائے گا. جیسے ایک چلیں ابھی وہ نہیں کرتے، وہ اگلے لیسنز میں ہی کریں گے. تابا، کانا، ہاں، ایسے. تابا بن جاتا ہے، کانا
وغیرہ، یہ سارے ٹیبلز آپ ایک یاد کر لیں، باقی سارا بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ لکھا نہیں ٹھیک ہوا، اس کو ایڈٹ فارمیٹنگ مسٹیک لگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اصل میں ایسے ہے۔ اچھا جس کا ٹیبل دیکھ لیتے ہیں ہم، ہمارے پاس ماضی کی چابی آ گئی، مضارع کی چابی آ گئی، مضارع سے ہم بنا لیتے ہیں۔ یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، یقولونا وہ سب کہتے ہیں یا کہیں گے، تقولو آپ کہتے ہیں، اقولو میں کہتا ہوں، تقولونا آپ سب کہتے ہیں، نقولو ہم سب کہتے ہیں۔ جی کوئی ایک سسٹر اس کو دہرا لیں، ہینڈ ریز کیجئے، کس نے دہرانا ہے؟ جی سسٹر نجمہ آپ اس کو ریپیٹ کر لیجئے، مضارع کو کر لیں، ٹھیک ہے؟ جی، یقولو وہ کہتا ہے، یقولون وہ سب کہتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہیں یا آپ کہتے ہو، اقولو میں کہتا ہوں، تقولون آپ سب کہتے ہیں، نقولو ہم سب کہتے ہیں۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے، ایزی سا تھا یہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ کون کرے گا؟ جلدی جلدی اس کو کر لیتے ہیں تاکہ ہم اپنا پھر امر وغیرہ دیکھیں۔ حل یقولو کیا ہوگا اس کا جواب؟ نعم یقولو۔ جی پھر حل یقولونا اس کا کیا ہوگا جی نعم سسٹر؟ یقولون، نعم یقولونا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہم نے کیا کہا، یہ تھرڈ پرسن والا جواب تو اسی سے دینا ہے، واحد کا واحد سے، جمع کا جمع سے، ٹھیک ہے؟ سمپل۔ پھر حل تقولو تو کیا کہیں گے آپ؟ نعم نعم اقولو نعم میں کہتا ہوں۔ آقولو نہیں کہنا، اقولو، ٹھیک ہے؟ ایک ہی حمزہ ہے، اس کی مدنی بنانی ہے، اقولو۔ اگر آپ بولیں گے غلط تو لکھیں گے بھی غلط، ٹھیک ہے؟ اس لیے دھیان سے، جیسے تقولو میں ایک ہی زبر آ رہی ہے نا، تو اسی طرح اقولو آ گیا ہے۔ یہ سارے ورڈز اکٹھے ایک جیسے ہی لکھے جاتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں آپ کو اگر مضارع کی فرسٹ چابی پتہ چل گئی ہے نا، سیم اسی جیسے تقولو ہے، اقولو ہے اور نقولو ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اگر آپ کبھی زیر زبر بھول بھی جاتے ہیں تو فرسٹ والے سے اقولو ریفر کر کے لگا دیں۔ اقولو جی اقولو، چلیں، اب میں کہہ رہی ہوں حل تقولو نعم اقولو، حل تقولون نعم نقولو، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا امر کیسے بنانا ہے اس کی ترکیب دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا علامت مضارع ہٹا دیں، یہاں سے ہم لوگ اس کے جو سامنے والا ہے نا اس کے اوپر آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم سامنے والے کو ہی حکم دیتے ہیں، ہے نا؟ جو ہمارے سامنے موجود ہوگا اسی کو حکم دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ہم نے یہ والا لیا، تھرڈ والا، ٹھیک ہے؟ تقولو یعنی کہ آپ نے کہا، نہیں سوری آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا ہم نے علامت مضارع کو ہٹا دیا، آخر سے ہم نے جزم یہ جو یہ تھی اس کو ہٹا دیا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ جزم میں گئی، اور ایک یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ چیز بھی آئے گی۔ کیا چیز ہے؟ کمزور حرف تھا نا، جیسے ہی اس نے حکم سنا وہ بھاگ گیا، وہ کتنا اسمارٹ ہے نا، وہ بھاگ گیا کہ مجھے کام ہی نہ کرنا پڑے، تو وہ ادھر سے بھاگ گیا، تو پیچھے کیا بچا؟ کل، کل منا سا چھوٹو سا، اور یہ پڑھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے امر تیار ہے ہمارا، ٹھیک ہے؟ یہ سب کو سمجھ آ گئی کہانی؟ جی میم آ گئی۔ آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے الحمدللہ یہ یاد رکھنا ہے کہ کمزور حروف جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے چلاک ہوتے ہیں، بھاگ جاتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پاس چھوٹو منو سا بن گیا کل، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آگے بنا لیتے ہیں، ہمارے پاس اس کی چابی بھی آ گئی، قل قولو۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ واپس آ گیا، واو یہاں پہ واپس آ گیا، ٹھیک ہے؟ ایک یہ ہنٹ مل گیا کہ اس کی جو روٹ لیٹرز ہیں اس میں کیا ہو سکتا ہے، یہاں سے بھی ہمیں ہنٹ پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لیکن ضروری نہیں ہے صرف اس میں سے پتہ چلے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے ہر ایک پہ یہ اپلائی نہیں کر دینا، ابھی قولا کا ٹیبل کریں، اور جو اس جیسے ہوں گے آپ کو اس کے لیے ہنٹ پتہ چل گیا، ٹھیک ہے؟ قل قولو، ٹھیک ہے؟ کہہ تم سب کہو، لا تقل مت کہہ، لا تقولو مت کہو، ٹھیک ہو گیا؟ قل قولو لا تقل لا تقولو، ٹھیک؟ عربی بول چال ہم لوگ جب حکم دیتے ہیں اس کا جواب کہاں سے دیتے ہیں؟ مضارع سے مضارع میم۔ مضارع سے دیتے ہیں، کیونکہ ہم ماضی سے تو نہیں دیں گے، میں نے کر لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو تو پھر مار پڑتی ہے نا جو ایسا بچہ جواب دے، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہی کہے گا نا میں کرتا ہوں یا کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ہم کیا لگا سکتے ہیں؟ سوفا بھی لگا سکتے ہیں کہ میں جلد کروں گا، اور سا بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ تو اس کے ساتھ ہی جڑ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور سمپل بھی رکھ سکتے ہیں، قل اقولو قولو، اور اس کا جمع کا جواب نقولو، نقولو۔ شاباش۔ اور اس کے اندر پھر آبجیکٹ ایڈ کر کے بھی اس کو بھی کر لیا، ٹھیک ہے؟ آگے سمپل خیرن ایڈ کر دیا۔ اچھا جی، لا تقل
لا اقولو نہیں کہتے جی. اب یہاں پہ دیکھ لیں، وہ سسٹر نے ایک بات کی تھی، ماضی کی نفی ما سے اور مضارع کی نفی کیسے کرتے ہیں؟ لا سے کرتے ہیں. اب کہہ رہے ہیں مت کہ، اچھا جی نہیں کہتا میں، ٹھیک ہے. لا تقولو تم سب مت کہو، تو کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ لا نقولو. اچھا، اب یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ سلائیڈ ہے. ہم نے یہ جو چیز دیکھی تھی نا، ہم نے کہا تھا حمزہ بہت لاڈلا ہے، وہ کمزور نہیں ہے، یہ یاد رکھنا آپ نے، ٹھیک ہے. لیکن وہ اس کی جہاں مرضی چلتی ہے نا، وہ آ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اصل میں یہ دیکھیں، اب یہاں پہ فاعل کی جگہ کیا آ گیا ہے؟ قائل آ گیا ہے، ٹھیک ہے. حمزہ کدھر سے آ گیا ہے؟ دیکھتے ہیں. اصل میں کیا تھے ہمارے پاس؟ یہ تھا نا، قوالا تھا. تو اگر ہمارا یہ جو فائل، اسم فائل ہوتا ہے، اس کے اندر ہم کیسے بناتے ہیں؟ اس کے اندر رکھ دیتے ہوتے ہیں، یعنی کہ فا کی جگہ قاف ڈال دیں، ٹھیک ہے. یہ فارمولا سمجھ لیں، عین اور لام، ٹھیک ہے. فا عین لام کلمہ، یہ اس طرح سے بھی ڈیسائیڈ کرتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو فاعل، اصل میں یہ کیا بننا چاہیے تھا اگر واو ہوتا تو؟ بتائیں. قاویلن ایسے تھا نا. لیکن یہ جو حمزہ ہے نا، بڑا شرارتی تھا، وہ کہتے میں نے آنا ہے، اب میری باری ہے. تو اس کو اس نے بھگا دیا. ٹیم ورک میں کیونکہ کام کرتے ہیں، تو حمزہ سکون سے آ کے یہاں پہ بیٹھ گیا، ٹھیک ہے. قائلن ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ سمجھ آ گئی سب کو؟ تو حمزہ جو ہے یس میم. اس کی ڈرامیٹک سی انٹرنس ہوئی اور اس نے کہا میں ادھر بیٹھوں گا، ٹھیک ہے. تو یہ قائلن ہو گیا. آپ لوگوں نے یہ جو سٹوریاں ہیں نا، یہ جو میں پوری سنا رہی ہوں، یہ نہیں یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے. آپ ٹیبل یاد کر لیں. اس سے کیا ہوگا، آپ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی کوئی نہ کوئی ٹپس مل جائیں گی، تھوڑا سا سمجھ آ جائے گا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہے، ٹھیک ہے. اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب میں نہیں آپ سے پوچھوں، ایگزام میں نہیں پوچھا کہ قابل تھا کیا تھا، نہیں. یہ آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے ٹیبل کو یاد کر لینا ہے، تاکہ بعد میں یہ نہ کہے کیا ہم رٹا لگا لیں اس کو. تو اس وجہ سے جو چیزیں ہیں نا، چھوٹی چھوٹی ٹپس مل جاتی ہیں، یہ ہمیں یاد کرنے کی آسانی کے لیے بتائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. بائی دی اینڈ آف دا ڈے آپ سے پوچھا ٹیبل ہی جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے، تاکہ انشاءاللہ آپ نے آگے پڑھانا ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہو، ٹھیک ہے. سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ یس میم. الحمدللہ. باقی سب جو خاموش ہیں ان کی خاموشی نیم رضامندی سمجھوں، یا جی وہ الحمدللہ. میم آ الحمدللہ. گئی ہے. الحمدللہ. اگر کسی کو نہیں آئی تو وہ پوچھ سکتا ہے، اس کو کوئی مارشا نہیں پڑے گی، کوئی فائن نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں. بس کیسے پوچھنا ہے؟ ہینڈ ریز کر کے پوچھنا ہے. جی سسٹر نورین اکرم. ہاں میں نے کہا نیم رضامندی یا نیند رضامندی، دونوں چیزیں بتا دیں فائن. ہاں مجھے پہلے لگ رہا ہے ایک سسٹر مائک میں سو بھی رہی تھی. جی. ہاں مندی اچھا. تو نہیں ہے. اچھا، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا، قائل اسی طرح ہمارا مفعول تھا، لیکن یہاں پہ کیونکہ کمزور حرف آیا تھا، اصل میں کیا بننا چاہیے تھا اگر مفعول کے پیٹرن پہ ڈالتے اس کو؟ جی بتائیں سسٹر سہلا. سہلا. باجی مقول. مقبول ہونا تھا، ٹھیک ہے. مقبول. مقبول. مفعول تھا نا، تو مقبول بن جانا. تو کتنا عجیب لگ رہا ہے نا. تو اس کے لیے کیا تھا، بولنے کی آسانی کے لیے چینجز ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا، مقول، ٹھیک ہے. اور یہ ہم کوئی نیا ورڈ نہیں ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں نا مقولہ، جو کوٹس ہوتے ہیں ایسے، مقولہ ہی ہوتا ہے نا، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں مقولہ. تو آپ کو پتہ ہے یہ اسم ہے، اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ اس کی مونث بھی بن سکتی ہے، جمع بھی بن سکتی ہے، اور کیا بن سکتا ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے جو اسم کے ساتھ ہوتا ہے. ال بھی لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے مقول سے یاد کر لیا. اور یہاں پہ جو ہے نا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. سسٹر شازیہ آپ کی پریشانی حل کرنے کے لیے جو ہے نا، یہ مصدر ہے. اکثر، ہمیشہ نہیں، اکثر اوقات ہمیں مصدر سے ہنٹ مل جاتا ہے کہ اس والے فعل میں روٹ لیٹر میں کیا چیز تھی، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے قولن یاد کر لیں، آپ کو یاد ہو جائے گا کہ اچھا ٹھیک ہے، قولا کے روٹ لیٹر میں جو ہے وہ یہی تھا، قاف واو لام. اور مصدر تو ہم نے ویسے بھی یاد کرنے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اب آپ کو یاد رہے گا، کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ، کہ قولن جو ہے نا یہ روٹ لیٹر ہے. آپ اس کے چھوٹے چھوٹے اپنے ذہن میں ورڈز بھی بنا سکتے ہیں، قولن وغیرہ وغیرہ. انشاءاللہ اور ٹیبلز پڑھیں گے نا تو پھر اور اس کے ہنٹس لیا کریں گے،
ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں ٹیبل سے کہاں کہاں سے ہنٹ مل گیا؟ ہمیں اس کے امر سے مل گیا، ہمیں اس کے مصدر سے مل گیا. ٹھیک ہے. اچھا ایک مجھے بات بتائیں، ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات آ رہی ہے. پہلے تو ایک آپ نے یاد رکھنے کہ ہم کون سے حروف والے فیل پڑھے ہیں؟ 3 حروف والے. ٹھیک ہے، روٹ لیٹرز جو ہیں وہ 3 سے کم نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیں. زیادہ ہو سکتے ہیں، وہ کبھی آگے جا کے دیکھیں گے، اور وہ اتنے قرآن میں استعمال بھی نہیں ہو، اس لیے بھی اس کو بھول جائیں. تو ہم لوگ 3 روٹ لیٹر والے پڑھیں. اگر سمجھیں آپ کے ٹیسٹ میں میں پوچھ لیتی ہوں، بتائیں جی یہ قل کے روٹ لیٹر بتائیں، کیا بتائیں گے آپ؟ جی قول، قاف واو قاف لام. والا لام واو لام. ٹھیک ہے، سسٹر شازیہ آپ بتائیں کیا ہوں گے اس کے روٹ لیٹر؟ سسٹر شازیہ کہاں گئی؟ سسٹر نورین رمضان آئی ہوئی ہیں. لو سسٹر نورین رمضان، آپ بھی ہماری کلاس میں آئی ہوئی ہیں. آپ کی آواز ویسے نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری پرانی اسٹوڈنٹ ہے، ہماری سینئر اسٹوڈنٹ ہے، بہت پیاری اسٹوڈنٹ ہے. جی سسٹر ممتاز آپ بتائیں. جی سسٹر آپ بتا. قاف واو لام. جی ٹھیک ہے، تو یعنی کہ آپ نے 2 لفظ دیکھ کے گھبرا نہیں جانا ہے یہ کیا ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا. کوئی بھی آپ کو ٹیبل میں سے کوئی بھی ورڈ آ سکتا ہے اور پوچھا جا سکتا ہے بتائیں جی اس کے روٹ لیٹر کیا ہیں. آپ کو ایک دفعہ پورا ٹیبل یاد ہو جائے گا، آپ کو پتا ہوگا، پھر آپ کنفیوز بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، جب اس طرح کا سوال ہے جی سب سے پہلے ماضی کی چابی پہ چلے جائیں. آپ کو یاد آ جائے گا اچھا اچھا قولا تھا، ماضی کی چابی پہ گئے، ساتھ ہی اس کے روٹ لیٹر پہ چلے گئے. بس اتنی سی بات تھی، اتنی سی سٹوری ہے. یہ سوال بہت آسان ہو جائیں گے، پھر آپ لوگوں نے یہی سٹیپس فالو کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا، تو ایک دفعہ اس کا پورا ٹیبل پڑھ لیتے ہیں. اچھا یہاں پہ اس کی تھوڑی سی بول چال ہے، حل انت قائل. ٹھیک ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نعم انا قائل. ٹھیک ہے، جی ہاں میں کہنے والا ہوں. حل انتم قائلون، جب جمع آ گیا کیا تم سب کہنے والے ہو؟ تو ہم کہیں گے جی ہاں نحن قائلون. اب اس کا ایک دفعہ ٹیبل دوہرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ لوگوں میں سے میں کسی کو کہوں گی پڑھے. قال قالوا قلت قلت قلتم قلنا یا قالت، اس کے ساتھ ہیا ضرور لکھا کریں. ٹھیک ہے، یقولو یقولون تقولو اقولو تقولون نقولو اور ہیا تقولو. قل قولو لا تقل لا تقولو قائل مقول اور قول. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ ہوا ہوا قالا ہیا قالت. ٹھیک ہے، یہ بھی ایڈ کیا کریں، اپنے پاس لکھ بھی لے بے شک اس کو. پہلے کیا کہیں گے؟ ہم غائب کی بات کریں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہمارے سامنے پریزنٹ نہیں ہے، 3rd پرسن کی. تو مذکر کیا ہوگا اس کا؟ ہوا قالا. تو مونس کیا ہے اس کی جو ہمارے سامنے نہیں ہے ابھی؟ ہیا ہیا. قالت. ٹھیک ہے، کیا ہے اس کی؟ ہیا قالت. یہ لکھا ہوا ہے نا نیچے یہ. ٹھیک ہے، تو ہیا قالت. ہوا قالا، اگر میں کہوں اس کا مونس بتائیں، ہوا قالا، اس آدمی نے کہا، تو اس عورت نے کہا، اس کا کیا ہوگا؟ ہیا قالت. پھر اس کے بعد میں کہوں ہوا یقولو، اس آدمی نے کہا، تو ادھر کیا ہوگا؟ ہیا تقول. تقول. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہاں پہ، تقولو انت تقولو. ٹھیک ہے، انت تقولو یعنی کہ ہمارے پاس مونس کے لیے عربی میں، یعنی کہ مونس کے لیے اور سامنے والے پرسن کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو حاضر ہے، جو ہمارے سامنے پریزنٹ ہے، اور جو مونس کا ہے، دونوں کے لیے سیم ورڈ ہے. تو اس لیے ہم اس کو یاد رکھنے کے لیے انت تقولو اور ہیا تقولو. ٹھیک ہے، اور یہاں یاد رکھنا ہے انت تقولو ہمارے سامنے پریزنٹ آدمی یا مذکر ہے، لیکن جو ہیا تقولو ہے وہ 3rd پرسن ہے. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر اس کو اس طرح سمپل کریں، اب آپ غور سے سنیں، ہوا قالا ہیا قالت. ٹھیک ہے، ہوا یقولو اور ہیا تقولو اور انت تقولو. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا سب کو؟ یہ تھوڑا سا اس لیے میں نے بتایا اس طرح بھی سوچنا شروع کریں. ٹھیک ہے، ساری انفارمیشن آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، سب کچھ پڑا ہوا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا اس طرح کریں، یعنی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر میں کہوں یقولو کا سمجھے مجھے مونس بتا دیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر اس نے وہ کہتا ہے تو وہ عورت کہتی ہے، اس طرح سے آ جائے گا. ٹھیک ہے، تقولو. ٹھیک ہے، یہ سٹوری سمجھ آ گئی سب کو؟
हेलो जी आ गई है। ٹھیک ہے، یعنی یقولو وہ کہتا ہے اور اس کا ہیا تقولو وہ عورت کہتی ہے. ایگزیکٹلی دونوں تھرڈ پرسن ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے سامنے پریزنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی ایک دفعہ یہ کوئی پڑھ دے تاکہ ہم پھر اپنا لیسن، چلیں یہ اس کو پڑھ لیا تھا، یہ پڑھ لیتے ہیں. چابی کون پڑھے گا؟ آتکا نہیں، آپ کی باری ہوگی، اب کوئی اور پڑھے گا. جی سسٹر کون پڑھے گا؟ پڑھ دوں سسٹر، میں؟ جی سسٹر فہمیدہ پڑھیں گی. جی پڑھیں. قال يقول قل قائل مقول قول. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے اندر جو میں بات کری تھی، یہ باب کون سا تھا، کون سے پیٹرن سے تھا؟ ناسارا کا پیٹرن تھا. اور اس کا ناسارا. کوڈ ہم نے، کیونکہ فرسٹ ٹیبل ہم نے پڑھا ہے، تو اب ہمیں پتہ چل گیا یہ اس کا سب باب ہے، یعنی کہ ہے ناسارا میں سے، لیکن کچھ چینجز جو اس کے اندر آئے ہیں، جو اس نے شرارتیں کی ہیں، تو ہم نے اس کو کوڈ اسائن کر دیا ہے قا. ٹھیک ہے. تو اب ہم جب بھی ہمیں پتہ چلے گا اچھا یہ والا ٹیبل ہے، اس کا کوڈ کیا ہے، پہلے وہ دیکھ کے آتے ہیں. ہمیں پتہ چل گیا قا، او اچھا اس کے اندر وہی چینجز ہوں گی، ہم آنکھ بند کر کے ایک ٹیبل یاد کیا ہوگا سارا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک چیز یہاں پہ جو میں بات کری تھی نا، آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے. اب جتنی ٹیبلز پڑھیں گے، یہ جو پیش آ گئی ہے نا، قلتا قلتو، یہ ناسارا باب کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. ناسارا پیش فرینڈلی ہے نا، یا دوما فرینڈلی ہے، تو آپ کو اس سے یاد رہ سکتا ہے کہ یہ قلتا ہے. ٹھیک ہے. اور مضارع میں یقولو آ گیا، یہ بھی دوما آ گیا، تو ہمیں یاد ہو گیا کہ اچھا یہ ناسارا کے باب سے ہے. قولا یقولو، قولا یقولو، ایسے کر کے یاد کر لیں. ٹھیک ہے. اور اس میں جو چینجز آ رہی ہیں وہ ہمیں پتہ ہے ناسارا، اس لیے یہ سارے اس طرح کے ہیں، قلتا قلتو قلتم قلنا. ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں، ان کو یاد کر لیں، آپ کو ٹیبل یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اور یہ ٹیبل یاد کرنے ہیں، اس کے روٹ لیٹر بھی یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے. جی سسٹر سہلا، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں. جی باجی، ایک تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو رضا کا ہم نے فعل امر پڑھا، ہوں وہ ہم نے مطلب یہاں پریکٹس کی تھی. مجھے یعنی کہ اس جی طرح نہیں سمجھ وہ آ رہی. دیکھیں نا، یہ دیکھیں نصر ترزقو، ینصرو، کیا ہوتا ہے آگے؟ انصر، انصر، تو ارزق. ارزق ہو اچھا، گیا. ٹھیک ہے. اب صحیح سمجھ آ گیا. صحیح اس کو صحیح فوراً اس کے مین جو ٹیبل پڑا ہو نا، اس پہ چلی جایا کریں، پھر انشاءاللہ آسان ہو صحیح جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. صحیح. اب جزاک اللہ. وہی کی الحمدللہ. اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں. ایسا کریں، ابھی ٹائم کیونکہ زیادہ بھی تھوڑا سا ہو گیا، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایٹ لیسٹ 15 to 20 منٹ زیادہ لیں گے. یہ ابھی کر لیتے ہیں، یا آپ لوگ گروپ میں کرنا چاہتے ہیں تو گروپ میں کر لیں. بتا دیں، جلدی سے بتا دیں. چلیں کون بتائے گا، کون کرے گا؟ سسٹر سمینہ آپ بتائیں. تم سب کہو. اب یہ کون سا فعل یوز ہو رہا ہے سب سے پہلے؟ تم سب کہو کولو. پہلے تو یہ قالا کا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھنا ہے ماضی کی بات ہو رہی ہے، مضارع کی ہو رہی ہے، یا امر ہے. حکم دیا جا رہا ہے تو کولو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مضارع. ہاں کولو. لوگوں سے، آ، لوگوں سے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا لوگوں سے. اللہ زینہ. الناس یا الذین. خیر اللہ سے. اللہ نہیں، اللہ زینہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اللہ زینہ کا الناس. مطلب ہوتا ہے وہ. اچھا للناس، ہاں یہی بات میں آپ کو بتانے چاہ رہی تھی. جیسے کچھ افعال ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے کوئی پریپوزیشن یا حرف جر جو ہے وہ پسند کر لیتے ہیں. وہ جو حروف نہیں پڑھے تھے ہم نے، اس میں سے کوئی وہ اپنے لیے پسند کر لیتے. تو قالا کے ساتھ جو ہے نا، اس کو لی پسند ہے. ٹھیک ہے. جس سے کہا جا رہا ہو اس کے ساتھ لی لگے گا. انشاءاللہ یہ آیات آگے جب آئیں گی نا، تو وہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا ہاں، قالا کے ساتھ اس کا مطلب ہے لناس سی. ٹھیک ہے. لناسی. اور ایک بات یاد رکھ لیں، انشاءاللہ یہ آگے پڑھیں گے، اس کے نیچے زیر آنی ہے حروف جر کی وجہ سے. ٹھیک ہے. نہیں بھی یاد ہے اٹس اوکے، فی الحال یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے. قالا لناسی اور خیرن. خیرن کیا ہے؟ ہمارا آبجیکٹ ہے، تو اس کے اوپر کیا آئے گا؟ باجی زبر آ جائے. تم سب کے تو قولو ہوگا نا. جی جی وہی ہوگا. میں آپ کو صرف یہ بتا رہی تھی، یہ قولا جو ہے یہ اپنے ساتھ لی لیتا ہے. قولو یہاں پہ میں نے لکھا ہے قولو للناسی خیرن. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ قولو لکھ لیجئے. ٹھیک ہو گیا سسٹر؟ اچھا جی سسٹر، اب یہ کون بتائے گا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ بے شک
بے شک جن لوگوں نے کہا बेशक वो کہ लोग ہمارا رب اللہ ہے. بے شک جو یا جن لوگوں نے کہا، قالو ان سب نے کہا، ربنا ربنا ہمارا رب اللہ ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا جواب دیجئے. نعم کیا بن جائے گا؟ حل قلتم خیرن، تو کیا بن گا؟ لا نعم تم قلنا خیرا. ہاں قلنا خیر. قلنا خیر. الحمدللہ. چلیں جی، یہ تابا کا ٹیبل کون کرنے کی کوشش کرے گا؟ ماضی کی سائڈ تین، جلدی سے 3 ہینڈ ریز ہونے چاہیے. کس کس نے کرنا ہے؟ جی، سسٹر امارا آپ ماضی کیجئے، سسٹر سمینا آپ مضارع کریں، اور سسٹر ممتاز آپ امر کریں. چلیں جلدی سے شروع ہو جائیں. ताबा, ताबू, तुबता, तुबतु, तुबतुम, तुबना, हिया تبنا ताबत, سسٹر تبنا. ٹھیک ہے، اس کا तुबना, ہاں شاباش. پھر ہیا، ہیا بھی بتائیں ہیا کا. ताबत, ہاں हिया شاباش. تابت. ٹھیک ہے، پھر دوسری سسٹر آ جائیں، سسٹر سمینا. جی میم، یتوبو، یتوبونا، تتوبو، اتوبو، تتوبونا، نتوبو، ہیا تتوبو. الحمدللہ. جی سسٹر ممتاز کیا بنے گا اس کا امر؟ تب ہوں توبو ہوں ویری لا گڈ. لا توبو لا. نہیں 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 نہیں، یہ دیکھیں، غور کریں، یہاں پہ تب آیا، ٹھیک ہے، تب، جی پھر توبو واپس توبو آ گیا، توبو لا جی. تتب، ٹھیک ہے، لا تدب لا تتب، تتب لا تتب، لا تتوبو، لا تتوبو، یہ لکھیں گے نا آپ کو زیادہ آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اچھا جی. لا اس کا پھر تتوبنا. چلیں یہ بھی بتا دیں یہ کیا بنے گا. تائبن، ٹھیک ہے، جیسے قائلن تھا اسی طرح تائبن، متوبن، تائبن متوبن اور توباتن. ٹھیک ہے، یہ ہر توبن. ایک کا الگ ہوتا ہے، یہ آپ نے یاد کر لینا ہے مصدر. ٹھیک ہے، الحمدللہ. یہ آپ جی لوگوں مفعول کیا بنے گا؟ تائبن. تائبن متوبن، جیسے مقولن تھا اسی طرح متوبن. ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے آپ توبتن. نیکسٹ کوشچن کیا پوچھنا ہے سسٹر سہلا، لیکن ابھی نہیں آپ نے پوچھنا وہ. ٹھیک ہے، وہ بعد میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. چلیں، ٹھیک ہو گیا، یہ سب کو سمجھ آ گئی ہے. دیکھیں کولا کا ٹیبل یاد کر لیں گے تو تابا کا ہو جائے گا. اچھا جب آپ تابا کا ٹیبل اپنی ورک بک میں لکھیں گے نا، آپ نے اس کے ساتھ کوڈ بھی لکھ لینا ہے. کوڈ کیا اس کا لکھیں گے؟ پہلا ٹیبل ہم نے جو پڑھا تھا وہ کولا ہے، اس کو ہم نے ریفرنس بنا لیا ہے. ٹھیک ہے، ہم ہر جتنے بھی ہوں گے نا اس کا پہلا پہلا ٹیبل یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے، پھر وہ کوڈ کے طور پہ ریفرنس کے لیے یوز ہو جائے گا. یعنی کہ اس کا باب تھا نون، ٹھیک ہے، اور اس کا کوڈ کیا ہو گیا؟ کولا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کو قا سے کر دیں گے. جی سسٹر ممتاز کوئی سوال ہے؟ اچھا، اب تک جو ہم نے پڑھ لیا ہے الحمدللہ، وہابا وعدہ پڑھ لیا ہے. وہابا کے جیسا کون سا پڑھا تھا؟ وعدہ. ٹھیک ہے، اور نصارہ میں ہم نے قولا یا قولو پڑھ لیا، تو اس کے اندر ہم نے دوسرا کیا پڑھ لیا؟ تابا یا توبو. ضربہ میں ہم نے وعدہ پڑھ لیا، اور دوسرا کیا پڑھا تھا؟ جی واجد واجدہ. واجد. ہاں، تو اس طرح آپ اپنا دیکھیں یہ ٹیبل کتنا زبردست بنا ہوا ہے. اگر آپ کو یہ فکرہ یاد ہو جائے نا، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا وعدہ، پھر آپ کو یاد آ جائے گا وہابا کے ساتھ وعدہ تھا، وعدہ وعدہ کے ساتھ واجدہ تھا، اس بلکہ کہا زیادہ دوں گا تو قالا بھی آ گیا اس میں، اور اس کے ساتھ آپ کو یاد آ گیا تابا بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. تو اس طرح اپنے لیے یہ چھوٹا سا ٹیبل آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کرنے کے کام کیا ہے؟ جتنے ٹیبلز پڑھ لیے ہیں، جتنے آپ کی بک کے اینڈ جو چیپٹر کے اینڈ میں آتے ہیں نا، جیسے آج روزہ کا آیا ہے اس کا پورا ٹیبل بنائیں. پورا ٹیبل نصرہ جیسا بنے گا، اس کو پورا کمپلیٹ کر کے گروپ میں سینڈ کریں اور چیک کروائیں. ٹھیک ہے، کسی ایک کا چیک ہو جائے گا، باقی سارے خود اس میں سے دیکھ کے چیک کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا سسٹرز؟ اوکے، آگے دیکھ لیتے ہیں اور کلاس کنکلوڈ کر دیتے ہیں. تو الحمدللہ آپ نے یہ بات نہیں بھولنی، آپ منتخب ہیں، اپنے لیے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، ربی زدنی علما. ٹھیک ہے، اور ایک دوسروں کو دعا میں یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارے کرنے کے کام ہے، یہ آپ نے کرنے ہیں. تو دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.